کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے دل نظر کیا جاں باری ہے۔ کس زوم میں تھے دشمن اپنے، شاید کہ انہیں معلوم نہ تھا یہ عرض وطن ہے جاں اپنی، اور جاں تو سب سے پیاری ہے۔ جناب والا، یہ عرض پاکستان، یہ مطاف قدسیان فلک، یہ ملت بیضا کی آرزوؤں کی جھلک، جرتوں، عظمتوں اور بلبلوں کی امین، یہ 5 دریاؤں کی سرزمین، بلند و بالا پہاڑ اور بہتے جھرنوں کی دل لبیز کہکشاں، یہ ہے میرا پاکستان۔ یہ دیش مہکتے ہوئے پھولوں کا نگر ہے، ہر ذرہ میرے دیش کا خورشید و قمر ہے، ہر گوشہ یہاں کا میری چاہت کا ثمر ہے، اس دیش کی ہر چیز مجھے لال محب ہے۔ جناب والا، وطن کتنا دل فریب، کتنا عظیم اور کتنا ہی پیارا نام ہے، اور اس کی مٹی کی محبت اس قدر فطری ہے کہ میں نے چشم تصور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لیے روتے ہوئے پایا تو کہیں حبشہ میں جعفر طیار کو پلکیں بھگوتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو کہیں دیکھتا ہوں کہ عبد الرحمن اول خود ہی کے آنسوں میں ڈوب رہا ہے، تو کہیں آزادی کے متوالے اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں اور گنگنا رہے ہیں۔ وطن کی آن پر لہو اپنا بکھیریں گے، ہر ایک ظلم کی آندھی کے رخ کو ہم پھیریں گے، ہر ایک کوچہ و بازار کے مکین کو سلام، اے میرے پاک وطن تیری سرزمین کو سلام۔ جناب والا، میں نے جگر کے زخموں، دل کے داغوں اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ تاریخ پاکستان کو پڑھا اور دیکھا۔ میں نے دیکھا پاکستان بننے سے قبل ہندوستان کی گلیوں میں چند نوجوانوں کا گروہ ہے، ہاتھ میں پرچم پاکستان تھاما ہوا ہے، آواز بلند ہے، انداز پرجوش ہے، اور یہ نعرے بلند کر رہے ہیں، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، ان میں ایک نوجوان ہے، ایک مجاہد اسلام ہے، جو عاشق مصطفیٰ بھی ہے، مسافر راہ خدا بھی ہے، ہاں کوئی اور نہیں، دنیا ان کو بانی جامعہ فریدیہ فرید الاسر کے نام سے جانتی ہے۔ عالم کار، پھر وہ دن آیا جس دن کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے طویل اور کٹھن جدوجہد کی تھی۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا، مسلمان ساری رات خالق کل کے حضور سجدہ ریز رہے۔ صبح 14 اگست تھی، خورشید آزادی طلوع ہوا اور دنیا کے نقشے پر ایک نئے اور خود مختار ملک کی حیثیت سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ جناب والا، یہ پہلی روشن صبح تھی جس کی لالی میں پیاروں کے خون کی سرخی شامل تھی، وہ سرخی جس میں علماء، صوفیاء اور کئی بے گناہ اہل حق کا خون شامل تھا۔ میں سن رہا ہوں اس خون سے ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے کہ اے وطن، کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، تیری مٹی میں لہو اپنا ملایا ہم نے، خود زمیں بوس ہوئے تجھ کو اٹھایا ہم نے، اور اے ارض پاک تجھ کو سینچا ہے ہم نے خون سے، دیکھا ہے تو نے آخر عزم جمع ہمارا، اقبال کا تصور تھا رہبر عزائم، اس شوق و جستجو میں تھا کارواں ہمارا، لہرائے تا قیامت یہ پرچم ہلالی، باقی رہے ہمیشہ قومی نشاں ہمارا۔ جناب والا، پتہ چلا کہ آزادی کا یہ سفر پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ کانٹوں کی بار پر طے ہوا تھا۔ علی وقار، ایک وقت تھا کہ آزاد ہونا عزت اور فخر کا نشان سمجھا جاتا تھا، مگر اب صرف اور صرف اس کو لفظوں کی حد تک محدود کر دیا گیا، ہمیں حقیقی آزادی سے محروم کر دیا گیا، ہماری شہرت کو ہم سے جدا کر دیا گیا، وہ آج بھی لہو لہو ہے، اور اس مسئلے کو مذاکرات کی میز پر منرل واٹر پی کر صرف غور و فکر تک محدود کر دیا گیا، ہمارے جوانوں کو کیوبا ڈالروں کے فروخت کر دیا گیا، CIA اور بلیک واٹر کے ایجنٹ ملک میں تتراتے پھرتے ہیں، کہیں قرآن کی بے حرمتی تو کہیں صاحب قرآن کی بے حرمتی۔ تعلیم حاصل کرنے والے جوان کا حال اس آزاد ریاست میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طرح ہوتا ہے، عافیہ کو تشمے رکھ کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں کہنے پہ مجبور ہوں
نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ جناب والا، اگر یہی آزادی درکار تھی تو یہ آزادی تو ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی، تو پھر لاکھوں بچوں کو یتیم، ہزاروں ماں بہنوں بیٹیوں کو بے آبرو کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی نہیں سوچتا علی وقار، کوئی نہیں سوچتا۔ ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزاد۔ جناب والا، یہ آزادی نہیں بلکہ حقیقی آزادی یہ تھی کہ حقیقت میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اسی کو جانا جاتا، ہمارا نظام مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہوتا، ہماری سیاست مدینہ کا عکس پیش کر رہی ہوتی، ہماری معیشت قرآنی اصولوں کے عین مطابق ہوتی، ہمارا نظام تعلیمات مصطفیٰ کے گرد گھوم رہا ہوتا، ہماری معاشرتی زندگی انما المؤمنون اخوہ کے عملی سانچے میں ڈلی ہوتی، ہم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تفسیر ہوتے، ظلم و استحصال کا ہر حال میں خاتمہ کیا جاتا، انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا، مگر افسوس، سخت افسوس، اب یہاں چراغوں کا سلسلہ نہیں کوئی، روشنی کے بارے میں سوچتا نہیں کوئی، ٹوٹ پھوٹ کی زد میں روز و شب گزرتے ہیں، سانحہ سب کا ہے مگر مانتا نہیں کوئی۔ جناب والا، ہم حقیقت آزادی سے ناشنا ہیں، ہم نے آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہ کی، ہم نے اپنے آپ سے بے وفائی کی، ہم نے خون شہیدہ سے بے وفائی کی اور آہا مظلومہ سے بے وفائی کی، اور مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ نہ قومی نہ عوامی ہیں ابھی تک، انگریز کے حامی ہیں ابھی تک، 78 برس بیت گئے مگر افسوس اس قوم میں آثار غلامی ہیں ابھی تک۔ علی وقار، آخر میں یہی عرض کروں گا کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ہمیں نئے جوش اور بلبلے کے ساتھ دوبارہ اٹھنا ہوگا، آزادی کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور ان مقاصد کو یاد رکھنا ہوگا، وہ مقاصد کہ جہاں ہر شہری آباد، ہر عقل نیت دلشاد، ہر طرف امن کی برکھا برس رہی ہو، اور اپنے اسلاف کی غیرت ایمانی کو یاد رکھنا ہوگا، جنہوں نے سر کے کٹلے کو تو ترجیح دی مگر باطل کے نظام کے سامنے جھکنے کو گوارا نہیں کہا۔ آئیں نئی سرے سے وطن سے یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام اصول آزادی کے لیے وقف کریں گے اور ملک کے غداروں اور دشمنوں سے ہرگز مقام ہاتھ نہ کریں گے۔ آئیں ہاتھ بلند کریں میرے ساتھ اور یہ عہد کریں، اے وطن ہم تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جائیں گے، تیر کیا چیز ہم تو سے لڑ جائیں گے، تیرے پرچم کو کبھی خم نہیں ہونے دیں گے، تیری عزت کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔